پاک تلاوت فرماؤ. ہمارے سامنے خطیب نوجوان خطیب الحق تقریر شعلہ بیان قبلہ و کعبہ مولانا کیسر عباس عسکری صاحب اپنے کو خطاب فرماتے ہیں. انہوں نے امت بواز بلند درود پاک. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد الذي صلى بالكتب الحسن عسكري عليه الصلاة والسلام. صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعات وأخيه الساعات من ذات النار ولي وحافظ وقائد الناس كريما وإنا حتى تسنه إلى بعض أمن رحمته في قريبا يا رب الله من أمور سارے راتوں کے بآواز بلند صلوات پڑھو. اتنی کافی باب تشریف فرما ہو. صلوات پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے. سارے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو. قلب صادق دے فرمائنے جڑا بندہ ساری ذات خوش ہو کے درود پڑھتے اندر رزق وچ کبھی کمی نہیں آ سکتی. سارے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. فاتح لما سبقت الفاتح لما غلق المغلب الحق وبالحق ابو القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله عليهم وغاصب حقوقهم ومنكر ولايتهم ومصائبهم أجمعين. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین کا احسان جس بندے کو جتنا یاد ہے اتنی بآواز بلند صلوات پڑھے. حکم تھا تعمیل ہوگی، وعدہ تھا وفا ہو گیا. ذکر حسین کے وسیلے سے آپ عظیم عزاداروں کے چہرے کی زیارت ہوگی. چکی چوک ہن انجی جو میرا گھر ہے. نہ تسی میرے واسطے اجنبی نہ میں تھوڑے واسطے اجنبی. بس ایک حکم دی تعمیل، ایک جملہ میں صاحب دا طالب دعا. اور نہایت ہی میں معذرت کرتا ہوں آگا جان کو، کیونکہ 3 بجے کا میرا ٹائم ہے. تقریباً 3:30 بجے میں ممبر ملیا ہے. اج ہر بندہ ہی مصروف ہے جی. سیلم دیا مجلساں اگے ایک بانی کو نہ جو بھی بنا وہ بانی پرچہ دینا تو علاوہ اور کھلوندا ہی نہیں ملتا. وہ تاندہ میں پرچہ ہی دینا ہے. آج نہایت معذرت جی. سارے رات مل کے صلوات پڑھو. میں ذکر شروع کرا. اللہم میں مخاطب ہوا اللہ سے. گل میں شروع کر دیتی. توجہ میرے لباس رہے، کیونکہ توجہ نہ ہوئے تو گلاں نبیاں دی بھی ضائع ہو ویندیاں. بس تھوڑی توجہ دا طلبگار ہاں، کیونکہ اشرف محرم پڑھے ہے. میری کتابت دوسری واقف ہوگی. میں مخاطب ہوا اللہ سے. میں نے کہا میرا پروردگار یہ تو نے مجھے کس قوم کا نوکر بنا دیا، کس قوم کا خطیب بنا دیا جو معاذ اللہ ایک گھوڑے پہ چادر ڈال کے اس کی پوجا کرتے ہیں، اسے سلام کرتے ہیں، اسے سجدے کرتے ہیں، اس سے منتیں مانتے ہیں. آواز پروردگار میرا بندہ میرے ساتھ نہ الجھ. حکم دی تعمیل کرنے دا کھڑا. میرے ساتھ نہ الجھ. قرآن اٹھا اور سورت مومنون کو پڑھ.
जिन्हें दे हाथ बुलंद हो गए नहीं यार, इन्हें तो मैं मफरूज हो गया, जिन्हें मौला अली हाथ उसे चाहो ना अगले पिछले हैदरी। क्या बात है, तुझे थोड़े नहीं लखा बैठे हो यार, कमाल। मेरे पढ़ने नालों तो सुने बहुत। कुरान उठा और सूरत मुमिनून को पढ़। आप भी घरों में जाके पढ़ना। मैंने कुरान उठाया, सूरत मुमिनून को पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा मेरे परवरदिगार, इसमें तेरे एक नबी का वाक़या लिखा हुआ है जिसके हाथ में ऊँटनी की महार है। सहले नबी उसका नाम है। सहले नबी कौम समूह को बुलाकर इशारा करता है ऊँटनी की तरफ। अब यहीं पे थोड़ी सी तवज्जो कर देना। इशारा करके कहता है हाज़िही नाक़तुल्लाह, ये ऊँटनी मेरी नहीं है, अल्लाह की है। ओए होए होए, पीछे रह गए हो यार, जेड़े पिछले पासे वाले थोड़े यार तवज्जो ही नहीं मेरे ख्याल है। मेरे ले पासे भी कह सुनी, ये ऊँटनी मेरी नहीं, ये अल्लाह की है। मैंने कहा मेरा मालिक अब तू ही मुझे बचा। ये तो चुप कर गया पिछला महल्ला, ये तो तवज्जो ही नहीं कर रहे, ये तो उलझ के मुझसे भी ज्यादा, इनके तो फेफड़े काम ही नहीं कर रहे। फेफड़ा हो तो बंदा बोले ना, फेफड़े से ना हो तू सर मार में राजी खड़ा हूँ, लेकिन तेरे दुश्मन के सामने मैं वकालत तेरी कर रहा हूँ। मैंने कहा परवरदिगार, ये कहते हैं ऊँटनी तेरी है, तेरा जिस्म ही नहीं, फिर तेरी कैसे है? अल्लाह कहते हैं इंसान का बच्चा बन, जो जानवर मेरी हुज्जत का होता है वो मेरा होता है। क्या बात है, कमाल हो। जो जानवर अल्लाह कहते हैं मेरी हुज्जत का होता है वो मेरा होता है। कुरान पढ़ने लगा हूँ, कुरान से मैं एक घोड़ा दिखाने लगा। तवज्जो हो गई था। बिल्कुल सूरत ताहा की आयत का तर्जमा करने लगा हूँ। मिन्नो अंदिया से कुरान में वैसे पढ़ने लगा हूँ। 30 रातों का वादा करके गया था जनाब मूसा अपनी उम्मत के साथ कि मैं 30 रातें अल्लाह के पास गुजारूंगा। 30 रातों के बाद जनाब मूसा ने कहा मैं वापस आऊंगा। अल्लाह ने 10 रातों का इजाफा किया। 40 रातों की गैबत के बाद जनाब मूसा वापस लौटे, सारी कौम गुमराह। ओए होए, समझ आ ही नहीं सके ना भाई, शायद सारी कौम गुमराह। रहा भी सिर्फ 40 रातें गए, सारी कौम गुमराह हो गई। 7 लाख बंदा था जनाब मूसा की उम्मत का, 7 लाख का 7 लाख गुमराह हो गया। रहा भी सिर्फ 40 रातें गए। शिया को काफिर कहने से अगर तेरा हाजमा ठीक रहता है तो बेशक आजान से पहले मुझे काफिर कह दिया कर, तो गाली नुसैरी मुशरिक है, लेकिन फैसला तो कर। मूसा 40 रातें गए रहा, 7 लाख बंदा गुमराह हो गया था। यहाँ 1300 साल हो गए हैं, बारवा गायब है। हम कल भी अली पे बचे थे, आज भी अली पे बचे थे। कल भी अली पे पक्के थे। आओ जी बिस्मिल्लाह, तो बात पढ़ो सारे मिलकर बाबा। हम कल भी अली पे पक्के थे, आज भी अली पे। मेहरबानी सर। अच्छा, करते क्या थे जनाब मूसा की उम्मती, करते क्या थे? कुरान कहता है कि वो गाय के बच्चे की, बछड़े की वो पूजा कर रहे थे। चुप मजमा और कितने कि मैं चक्की चौके जोर लाना फन बुलावा, हूं जोर नहीं लगता। जेड़ा जोर ते बोलता है थोड़ा जिहा इंतजार करे, हूं फौरन तो नहीं ना मैं जोर ला लेना कि फिर तुहाडे कोल दाद ले लूं। जेड़ा जोर ते बोल रहा इंतजार करे। वो गाय के बछड़े की पूजा कर रहे थे। अच्छा, कुरान कहता है कि वो गाय का बछड़ा था नहीं, गाय का बछड़ा था नहीं, वो मिट्टी का बनाया हुआ गौशाला था। अगले जुमले थे चकी चौके हिक बंदा चाहिए जी मेरी मर्जी दी मैंने कीमत दे देवे, मैं इससे राजी खड़ा। वो गाय का बछड़ा था नहीं, मिट्टी का बनाया हुआ गौशाला था, लेकिन वो मिट्टी वाला बछड़ा बोलता था। ओए ओए ओए, पीछे न रहो यार, पीछे न रहो। वो बोलता था कलीम भाई, वो डकारता था। जनाब मूसा ने पूछा कि तो आज मैं पूछूंगा गुमराह क्यों हुए?
پہلے جلدی بتاؤ اس میں جان کس نے ڈالی ہے؟ جنہوں سمجھ آئیے یاروں کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے نا. اس میں جان کس نے ڈالی؟ انہوں نے کہا جی سامری جادوگر نے. اچھا بڑے جلالی نبی سے جناب موسیٰ جلال کے عالم میں چلے, سامری کا گریبان پکڑا, جھنجھوڑ کے کہتے ہیں یہ تو بعد میں پوچھیں گے امت کو گمراہ کیوں کیا, پہلے جلدی بتا اس میں جان کیسے ڈالی ہے؟ میں بسم اللہ تھوڑا حجی دعا ہے میرے واسطے. اس نے کہا سرکار گریبان چھوڑے, میں آپ کو بتاتا ہوں. جناب موسیٰ نے ہاتھ نکالا تو وہ کہتا سرکار جب آپ اپنا لشکر لے کر ساتھی لے کر جا رہے تھے, آگے دریائے نیل آ گیا, آپ نے 12 ڈنڈے مار کے 12 راستے بنائے, کیونکہ یہ قبیلے 12 تھے. تو جناب موسیٰ نے ایک سوٹا مارا تو راستہ بنا. جناب موسیٰ کہتے ہیں آؤ بھائی. انہوں نے کہا نہیں جی ہم 12 قبیلے ہیں, ہر قبیلے کو علیحدہ راستہ چاہیے. جناب موسیٰ کہتے ہیں پروردگار آپ کیا کروں؟ اب حضرت پروردگار موسیٰ جہاں ایک دفعہ مارا ہے وہاں 12 دفعہ مار لے, 1 2 3 4 12 راستے بنے. جناب موسیٰ 12 کے 12 قبیلے لے کر چلا گیا. ابھی بھی ہم کافر ہیں, وہاں قبیلے 12 تھے, بچانے والا ایک تھا, یہاں قبیلے ایک ہے, بچانے والا انہیں ہاتھا دی خیر ہو یار. تھوڑا ہاتھ دعا ہے میرے واسطے, جدہ مولا علی ہاتھوں دی جاؤ نا حیدری. وہاں قبیلے 12 تھے, بچانے والا ایک تھا. یہاں قبیلہ ایک ہے, بچانے والے. تو سامری کہتا سرکار کیوں جلدی کر گیا؟ آپ تو چلے گئے, آپ کے پیچھے تھے فرعون کے گھوڑے, آپ چلے گئے, فرعون کا گھوڑا پانی دیکھ کے رک گیا, پانی دیکھ کے بولے پانی دیکھ کے رک گیا. اللہ نے جبریل کو حکم کیا, بالکل سورۃ تحدی آیت کا ترجمہ کرتا پھر. اللہ نے جبریل کو کہا کہ جبریل بشری شکل میں تو اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر فرعون کے گھوڑے کے ساتھ گھوڑا لگا, کیونکہ جنس کو جن سے پیار ہوتا ہے. تیرے گھوڑا دوڑے گا تو فرعون کا گھوڑا غرق ہو جائے گا. تو سامری کہتا ہے, کلیم عباس سامری کہتے ہیں کہ میں نے پہچانا کہ یہ جبریل ہے. سامری جادوگر کہتا ہے میں نے پہچانا کہ یہ جبریل ہے. اچھا سامری کہتا ہے جہاں سے جبریل کے گھوڑے نے سم اٹھایا, توجہ میرے لباس ہے, سم اٹھایا, قدم اٹھایا, میں نے اس کی مٹی اپنی ایک مٹھی میں اٹھا لی. اب وہی مٹی میرے پاس موجود ہے, اب وہی مٹی چٹکی بھر میں جس پہ جان پہ ڈالتا ہوں. ہاں میں سمجھا نہیں سکیا نا یار, تھانوں سمجھ آندی کہ تھوڑے ہاتھ ضرور بلند ہوندے, جڑے پچھلے محلے والے ہو تھوڑا ہاتھ ہی نہیں بلند ہویا. میں جملہ دہراتا پیا. سامری کہتا ہے جہاں سے جبریل کے گھوڑے نے سم اٹھایا, قدم اٹھایا, میں نے اس کی مٹی اپنی ایک مٹھی میں اٹھا لی. اب وہی مٹی میرے پاس موجود ہے, اب وہی مٹی چٹکی بھر میں جس پہ جان پہ ڈالتا ہوں اس میں جان پیدا ہو جاتی ہے. گھوڑا جبریل کا, ہاتھ سامری کا. مشرک ہے سامری, کافر ہے سامری, کافر مٹی ڈال رہا ہے جبریل والے گھوڑے کی, جان میں جان پیدا ہو رہی ہے. جبریل ہے کیا؟ ترسی ہے حسین کا. میں بسم اللہ کرتا ہوں. جبریل کیا ہے؟ درزی ہے حسین کا. انا خیاط الحسنین, درزی ہے حسین کا. قبلہ اگر اسی مولا حسین دے شبیہ ذوالجناب دے قدماں دی مٹی اپنے کسی بیمار بچے نو پلا دیے, شفا مل جاوے. مولوی کہتا ہے عقل نہیں مانتی, ہووے تو مننے نا, عقل ہووے تو مننے نا, اسے گھوڑا نہ سمجھ. کلیم آباد زندگی دا کوئی پتہ نہیں. صاحب کربلا وچ مانو, جدو حسین ہی نہیں چاہے گا تو پھر کون جی سکے؟ اچھا سرخرو تو ہو جائے اس پردے والے وارث کے سامنے. سرخرو ہونا چاہیے تسی بھی اور میں بھی, کیونکہ ظہور قریب تو قریب تر ہو گیا.
اس کے دل پہ زین رکھی جا چکی ہے، بس خدا کے بدن میں قدم اٹھانا ہے، آنے والا ہے بارگاہ، پھر دیکھوں گا کون علی کو بھونکتا ہے، کون علی کو سوچتا ہے۔ جو مولا حسین کے شبیہ مرتضی سے یہ گھوڑا چھوڑا ہے، شکل گھوڑے والی ہے، شبیہ مرتضی کی شکل گھوڑے والی ہے۔ اچھا یہ شبیہ قبر حسین ہے، اس کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے، اس میں کے غلاف میں ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی ودیت کی قسم، رسول کی رسالت کی قسم، مجھے علی کی ولایت کی قسم، حسن کی امامت کی قسم، حسین کے سجدے کی قسم، اتنی بڑی میں نے قسمیں کھائی ہیں۔ اب شک کرنے والا جانے اور مولا جانے، آج چکی چوک میں ہاتھ باندھ کے میں آپ کے سامنے اپیل کرنا چاہتا ہوں، پوری زندگی کی داد مجھے اسی ایک جملے پہ دے دینا، پھر جب بھی میں چکی چوک آؤں آپ مجھے یاد دلانا کہ ہم نے تجھے قیمت داد نہیں دینی، پوری زندگی کی داد ہاتھ باندھ کے مانگ کر رہا ہوں، اسی جملے پہ مجھے داد دے دینا۔ اگر مرتجز گھوڑا ہوتا تو بطول کی چادر میں جو نہ کھاتا۔ اگر مرتجز گھوڑا ہوتا تو بطول کی چادر میں جاؤ۔ آخری جملے طالب دعا، علامہ سید مہدی بحر العلوم نے جو جملے لکھے ہیں کتاب میں، قیامت تک کے لیے بھی واہ واہ کرو تو داد تھوڑی ہے۔ وہ لکھتے ہیں حسین کا بیٹا تھا جس کا نام تھا علی اکبر، علی اکبر کا گھوڑا تھا جس کا نام تھا عقاب، عقاب گھوڑے کے باپ کا نام تھا زاد القفا، زاد القفا گھوڑے کے باپ کا نام تھا خنج، خنج گھوڑے کے باپ کا نام تھا میمون، میمون گھوڑے کے باپ کا نام تھا ریس۔ شیعہ کو کافر کہنے سے جناب مطمئن نہیں ہو سکتے، تجھے اپنے شجرے یاد نہیں، مجھے ان کے گھوڑوں کے یاد۔ جنہیں دے ہاتھ بلند ہو گئے یار، جنہیں دے ہاتھ بلند ہو گئے، ایک میری ہاتھ چالو تو دعا مانگ لو۔ اگر اگلے سال تھوڑی پوری نہ ہوئے میں تھوڑے واسطے حسین دی جیت اور منگنے کی ہے، ہاتھ چال بھی تو دعا مانگ لوی۔ وہ لکھتا ہے کہ عقاب گھوڑے کے باپ کا نام تھا زاد القفا، زاد القفا گھوڑے کے باپ کا نام تھا خنج، خنج گھوڑے کے باپ کا نام تھا میمون، میمون گھوڑے کے باپ کا نام تھا ریس۔ اس ریس گھوڑے کے بارے میں تمہارے رسول کی حدیث ہے، رسول فرماتے ہیں یہ ریس گھوڑا نہ کسی سلوے رہا نہ کسی رحل سے گزرا، اس ریس گھوڑے کو اللہ نے کہا کون فیکون، اور جس کے گھر کے گھوڑے کون سے پیدا ہوتے ہیں بچے تیری طرح پیدا ہوتے۔ جس گھر کے گھوڑے کون سے پیدا ہوتے ہیں بچے تیری طرح پیدا۔ جنگ نہروان جب فتح ہوئی نا، چاند جنگی قیدی میں مالک اشتر نے مولا علی کی بارگاہ میں پیش کیے۔ علی کی ایک قیدی کے چہرے پہ نگاہ پڑی، علی کی آنکھیں نہیں کو جنت کے آبشار بن گئے، علی کی آنکھیں نہیں کو سامن کے بادل بن گئے۔ مالک اشتر نے قدموں پہ ہاتھ رکھا تاکہ کہتے مولا اس قیدی کو دیکھ کر آپ کیوں زیادہ روئے ہیں، پتہ نہیں کینوں سمجھا سی یار۔ مولا علی کہتے ہیں مالک اشتر تجھے نہیں پتہ اس راز کا، اس بے غیرت کو نہ شمر کہتے ہیں، جنہیں دی ہے نکل گئی یہ کو ڈھیر ساری راضی علی دی ولیہ تھی، اور میری ہے نہیں نکل دی جتن کی علی دی تھی خیرات نہ عطا کریں۔ غریبان دا غم میں غریب بن کے سنی، فضائل اپنی مرضی نال مصحبوں میں سنی جی میں آلی عدیت آہی، اتنی اونچی ہے کر دیں کہ نال اللہ مومن تیری ہے دی گواہ بڑھ بن جائے۔ اس بے غیرت کو نہ شمر کہتے ہیں۔ علی بادشاہ بنواتے ہیں مالک اشتر انہیں کھانا کھلا پانی پلا، کل فجر کے بعد ان سے ملاقات ہوگی۔ فجر کی نماز پڑھی دونوں شہزاد و حسنین نے، پڑھ کے اسی زندان کے دروازے کے سامنے سے گزرے جس کی سلاخیں پکڑ کے یہ بے غیرت شمر کھڑا تھا۔ جاتے ہوئے دونوں شہزادوں کو اس نے دیکھا، پیچھے سے آواز دی حسین بادشاہ۔ جاتے ہوئے دونوں شہزادوں کے قدم رکے اور غریب کی گالی سنی، امیر دی گالی سنی۔ حسین دے کے کہتا شیخ، حسین دے کے کہتا حسن دیکھنا شمر مجھے بادشاہ کہہ رہا ہے۔
حسن بادشاہ کہتے ہیں یہ تقریب کا بے غیرت جنگی قیدی ہے ہمارے بابے کا، ہمارا اسی کا واسطہ، چلے ہم اپنے گھر۔ بھائی حسن سے حسین نے ہاتھ چھڑایا، ہاتھ چھڑا کے کہتے ہیں حسن تو سچ کہتا ہے، تیرا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ مولا حسین بادشاہ واپس آئے، آگے کا شمر کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں ہوں حسین۔ یہ بے غیرت کہتا ہے میں نے سنا ہے تو بادشاہ ہے۔ مولا حسین لوگ کہتے ہیں تو نے سنا نہیں، میں ہوں بادشاہ، کام بتا۔ کہتا ہے پھر بابا سے سفارش کر، تو اپنی سوچ نہ زیادہ رونے، ذہن میرے علیہ پاس رکھے۔ کہا سنو چپ کر جو، چپ کر جو بولو، بابا سے سفارش کر میری قید رہا کرا۔ مولا حسین پہلی دفعہ کوفے کی زمین پہ تیز قدموں سے چلے، مسجد کوفہ کے دروازے پہ آئے۔ علی نے حسین کے آتے ہوئے دیکھا، رو کے کہتے مالک اس طرح جلدی کر، مسجد خالی کروا، آج میرے حسین کے انداز بڑے عجیب ہیں۔ ادھر یوں بلا تشبیہ بابے کے ممبر کے سامنے حسین نے یوں چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھے۔ علی ممبر سے اترے نہیں، جلدی ممبر سے نیچے آئے، حسین کو سینے سے لگا کے کہتے ہیں حسین غاروں والی باتیں کیوں کرتا ہے، کام بتا۔ یوں بلا تشبیہ حسین نے بابے کے سامنے ہاتھ باندھے، بابے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے بابا تجھے میری بہن زینب کی چادر کا واسطہ شمر کی قید رہا کر۔ اجرکم اللہ، آئے کر دے میں یار غریبہ نغم میں، شمر کی قید رہا کر۔ مولا علی رو کے کہتے ہیں مالک استر اکیلا شمر نہیں، سارے جنگی قیدی رہا کر، میرے حسین کیڑا روز روز منگنا ہے، کیڑی سونی ہے کی تھی یار۔ مولا علی نے حسین کے ہاتھ سے پکڑا، مسجد کے کونے میں لے گئے، جا کے کہا میرا لخت جگر، میرا حسین بیٹا ایسے کر، دروازے زندان تک چلا جا، جب یہ بے غیرت شمر گزرے نا تو اس کا بازو پکڑ کے اسے یاد دلائیں کہ تیری وجہ سے اس کی قید رہا ہوئی ہے۔ مولا حسین دروازے زندان تک آ گئے، قیدی گزرتے رہے اللہ راسی کا سلام کرتے رہے، قیدی گزرتے رہے بے وطن و بے کفن کا سلام کرتے رہے، قیدی گزرتے رہے، آخر پہ یہ بے غیرت شمر گزرا، حسین نے اس کے بازو سے پکڑا، اس کے بدن میں کپ کپی تارے ہوئی، دیکھے کہتا حسین میں آزاد نہیں، فرمایا حوصلہ رکھ، تیری وجہ سے سارے جنگی قیدی آزاد ہے۔ حسین مجھے روکا کیوں؟ تین باتیں حسین نے کی، پہلی بات پہ مسجد کوفہ ہل گئی، دوسری بات پہ خود علی دروازہ زندان تک آ گئے، تیسری بات بی بی علی کے مسلح سے لے کر آسمان کی ہر شے کامنے لگی، تو ہائے کر نہ کر تیرے مقدر نصیب دی کر لے، عزت زہرا کی قسم۔ پہلی بات جو حسین نے کی، حسین دے کے کہتے ہیں شمر پیدل ہے تو سواری دو، کہتے ہیں نہیں حسین بادشاہ۔ دوسری بات جو حسین نے کی، حسین دے کے کہتے ہیں شمر زادے راہ نہیں کوئی درہم دینار دو، کہتے ہیں نہیں حسین بادشاہ تو ہائے کر نہ کر تیرے مقدر نصیب دی کر لے۔ تیری تیسری گل حسین کی تھی ہے جس نے بی بی عالیہ دے مسلح تو لے کر آسمان دی ہر شے کمے لگ پئیے، حسین بے کے اندر شمر پیاسا ہے تو پانی پلاوا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ہائے کر دے ہوئے یار غریبہ کا کام نہیں، کہتے ہیں نہیں حسین بادشاہ، حسین دے کے کہتے ہیں شمر ایک لمحہ انتظار کر۔ حسین ماں کی حویلی میں آئے، تھوڑی دیر بعد حویلی کا پردہ اٹھا، حسین اس انداز سے باہر آئے، حسین کے ہاتھوں پہ سرخ رنگ کا رومال تھا، آگے شمر کے ہاتھ پہ رومال رکھا، شمر نے کھول کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے؟ دو کانوں کے چھوٹے چھوٹے در ہے۔ حسین سے کہتا ہے یہ دروں کا تحفہ مجھے کیوں دیتا ہے؟ ماتم کرنا یار غریبہ نگم میں، یہ دروں کا تحفہ مجھے کیوں دیتا ہے؟ مولا حسین ماتم کر کے کہتے ہیں شمر مجھے پتا ہے تیری ایک 4 سال دی تھی ہے، ایک کنہ دے در میری طرف اس نے تحفہ دے دی، اور شمر یاد رکھ دشمنی پترہ نال ہوتی ہے دھیا نال نہیں ہوتی، اور کل ایک میری بھی تھی ہو رہی کربلا دا جنگل ہو رہی، اور شام غریبہ۔ آج رکھو نہیں ایک جملہ پڑھتا، قبولیت وقت دعا منگ لو، قبولیت ٹائم ایک اوکھی دعا یا ذہن رکھ دو۔ علامہ سید مہدی بحر العلوم نے
ख्वाब में मौला हुसैन से पूछा, मौला तूने अकबर के जिगर से बर्छी निकाली, तेरी हाय नहीं निकली। मौला तूने कासम की लाश के टुकड़े उठाए, तेरी हाय नहीं निकली। मौला तूने अस्कर की गर्दन से तीर खींचा, तेरी हाय नहीं निकली। मौला तूने अब्बास के बाजू उठाए, तेरी हाय नहीं निकली। मौला करबला में आपकी भी हाय निकली है, जहाँ हुसैन की हाय निकली है वहाँ तेरी नहीं निकलेगी। मौला हुसैन मातम करके कहते सैयद मेहदी तू मेरी नस्ल से है, मैं तुझे बताता हूँ, फिर मेरे अज़ादारों को बताना, फिर किसकी हाय निकलेगी, वो हाय मेरी हाय के साथ ही है। मौला हुसैन मातम करके कहते सैयद मेहदी दो जगह पे मेरी हाय निकली है। सैयद मेहदी हाथ बात के कहते मौला कौन कौन सी जगह पे? मौला हुसैन मातम करके कहते सैयद मेहदी एक जब अस्कर को तीर लगा, अल्लामान कर रहा मातम यार, गरीब बंदा का अपनी गरीब बैठ के सुन। दूसरा जब मेरी 4 साल की मासूमा मुझसे मिलने के लिए मकतल में आई, सैयद मेहदी हाथ बांध के कहते मौला अकबर की बर्छी पे हाय नहीं निकली, अस्कर के तीर पे हाय क्यों निकली? मौला हुसैन मातम करके कहते सैयद मेहदी इस हरामजादे ने मेरे बेटे को उस वक्त तीर मारा जब मैं अस्कर का मुंह चूम रहा था। हाजिर को मन अल्लाह ए में आ रही यार थोड़ा फैसला बादल हो, ए में आ रहे थोड़ा हाय बुलंद कर कबूलियत वे नहीं। सैयद मेहदी हाथ बांध के कहता मौला मासूमा के वक्त हाय कैसे निकली? पर्देदार मेरी मामा भीड़ा मुर्शिदा दी आका दादियां मौला थोड़े पर्दे सलामत रखे, जेड़ा थोड़े लोग गलत निगाह वेंदा शिमर दा पोतरे किसे दे मां पुत्रा किसे दे मां फिराहा हुन भरे मजमे जो कोई हाय करे न करे तुसी हाय जरूर करे। मौला हुसैन कहते हैं शिमर, मौला हुसैन लोग कहते हैं दूसरी दफा जब मेरी 4 साल की मासूमा मुझसे मिलने के लिए मक्तल में आई, उस वक्त मेरी हाय निकली। सैयद मेरी हाथ बांध के कहता है मौला किस वक्त, कौन सा वक्त था? मौला हुसैन कहते हैं मेरी 4 साल की सकीना मुझसे मिलने के लिए मक्तल में आई, इधर से शिमर ने मेरी जुल्फों में हाथ डाला, मेरे बाबा के सामने हाथ बांधती है, रो के कहती है मेरे बाबा का रह कोई नहीं गया, इसके नादान मारे गए, इसके जवान मारे गए, इसके मेहमान मारे गए। मौला हुसैन फरमाते उस वक्त मेरी हाय निकली जब इस कुत्ते शिमर ने खंजर जमीन पे फेंका, एक हाथ से मेरी मासूमा के बाल पकड़े, दूसरे हाथ से इसने जुल्म करना शुरू किया। मैंने कहा परवरदिगार अकबर की बर्छी बर्दाश्त है, मासूमा के तमाचे बर्दाश्त। करवट बदलती थी तो रुक जाते थे कान, कौन जख्मी जी हुसैन जी, सिर्फ हाजरी एक शेर से हो जानी है। रोमन वेख के मेरा दिल चाहता है 170 बड़ा ऐसे